اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس اے مشرکوں، تم اس سرزمین میں صرف 4 مہینے تک گھوم پھر لو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ حق کے منکروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ اعلان 10 ذی الحجہ 9 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کی زبانی ہوا۔ اس وقت سے 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی تاکہ وہ خوب غور و فکر کر لیں اور پھر اپنے لیے کوئی لائحہ عمل مقرر کر لیں۔ مشرکین کی مسلسل عہد شکنیوں کے بعد اب انہیں نوٹس دیا جا رہا ہے کہ اتنی مدت تک برداشت کر لینے کے بعد اب تم سے سارے معاہدے ختم۔ اسی لیے جب حضرت علی علیہ السلام نے اس کو پڑھ کر سنایا تو بسم اللہ نہیں پڑھی۔ یہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہلت بھی تم پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ہے۔ خدا کوئی معاذ اللہ کمزور نہیں ہے، اس میں خدا کی عاجزی کو دخل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عین عتاب اور عذاب کے موقع پر بھی اسلام اپنے دشمنوں کے لیے سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ پورے 4 مہینے کی مہلت دے رہا ہے۔ یہ 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ شوال تا محرم ہے کیونکہ یہ سورہ شوال میں اترا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو دنیا میں قتل کر کے اور آخرت میں عذاب کر کے ذلیل کرے گا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے غرض اس طرح مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ وہ کافروں پر غالب آ کر رہیں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سال حج 10 ذی قعدہ کو تھی اور یہی قربانی کا دن تھا، لہٰذا 4 ماہ کی مدت 10 ربیع الاول تک تھی، اور دوسرے سال حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن مقرر ہوا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک حدیث میں کوشش کرتا ہوں روزانہ بیان کرنے کی۔ ہمارا خالق اور رازق خدا ہر لمحے ہمیں فیض پہنچا رہا ہے اور اپنی ہر مخلوق پر ناظر ہے۔ اس کی ذات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اسی لیے جسم بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ جسم محدود ہوتا ہے، بس وہ ایک ہی ذات ہے کہ اس جیسی کوئی ذات بھی نہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اجسام کو خلق کیا اور رزق کو تقسیم کیا، کیونکہ نہ وہ خود جسم ہے اور نہ اس نے کسی جسم کے اندر حلول کیا ہے۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 37-39 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پس جو شخص سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیات 16-17 میں ارشاد ہوا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور اس میں بقا ہی بقا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ایسے لوگوں سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہاء الانوار کی جلد 77 صفحہ 105 پر کہ دنیا کی لذات اور خواہشات کے ذریعے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ خداوند عز و جل اپنی کتاب میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس کے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے سامنے دنیا اور آخرت پیش کر دی جائے اور وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے تو وہ خداوند عز و جل سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ اس کے برعکس جو شخص آخرت کو لے لے اور دنیا کو ترک کر دے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا
کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔